آج ہم لوگ پڑھیں گے بکری نے دو گاؤں کھا لیے۔ بکری نے دو گاؤں کھا لیے، سبق نمبر 13۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن چھلانگ مارتا ہوا چلا جا رہا تھا اور گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں مصاحب نہ جانے کہاں کھو گئے۔ بادشاہ اکیلا رہ گیا۔ گرمی کی چلچلاتی دوپہر تھی۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوڑا دوڑانے لگا کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اندر کوئی ہے؟ بادشاہ نے نزدیک جا کر آواز دی۔ ایک بوڑھا جو دیکھنے سے چرواہا لگتا تھا جھونپڑی سے باہر آیا۔ بادشاہ بولا، میں ایک شکاری ہوں، سخت پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ اندر آ جاؤ بھائی، تمہاری پیاس ضرور بجھے گی، بوڑھے نے کہا۔ بادشاہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، چرواہے نے کہا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں مٹی کے پیالے میں وہ بکری کا دودھ لے کر واپس آیا۔ بادشاہ نے تازہ اور میٹھا دودھ پیا۔ پیاس بجھ گئی۔ بادشاہ تازگی محسوس کرنے لگا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، انعام کاہے کا، یہ تو میرا فرض تھا، بوڑھا بولا۔ نہیں، تمہیں انعام ضرور دیا جائے گا، تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے جاتے ہیں۔ لاؤ کاغذ، اس پر لکھ دوں۔ کاغذ لے کر دہلی چلے جانا اور بادشاہ کو دکھا دینا، وہ تمہیں 2 گاؤں دے دے گا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس کاغذ کہاں ہے؟ بوڑھا بولا۔ بادشاہ نے پیپل کا ایک بڑا سا پتا اٹھایا، اس پر لکھ کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، لو، یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ بوڑھا 2 گاؤں کے خیال میں مگن تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اب تو مزے آ جائیں گے۔ بس یہی سوچتے سوچتے وہ لیٹ گیا۔ پتا فرش پر رکھ دیا اور اونگنے لگا۔ اچانک وہ تڑپ کر اٹھ گیا۔ ایک بکری وہی پتا کھا رہی تھی۔ ہائے، تو نے 2 گاؤں کھا لیے، وہ دردناک آواز میں چیخنا۔ میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ بہت دیر تک وہ بچوں کی طرح سسکتا رہا۔ پھر سوچا دہلی جا کر بادشاہ کو ساری داستان سنائی جائے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو ترس آ جائے اور وہ اسے 2 گاؤں بخش دے۔ دہلی پہنچ کر اس نے بار بار کوشش کی کہ بادشاہ سے ملے، مگر کسی نے قلعہ میں نہ گھسنے دیا۔ پہرے داروں نے بار ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا۔ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، پاگلوں جیسا ہو گیا اور دہلی کی سڑکوں پر چلاتا پھرتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے تھے، بچے کنکریاں مارتے، مگر وہ بس یہی رٹ لگاتا رہتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ دہلی میں لال قلعے کے سامنے ہی جامع مسجد ہے۔ بادشاہ ہر جمعے کو وہاں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے کے دونوں طرف لوگ بادشاہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چرواہا بھی اسی راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی بادشاہ نزدیک سے گزرا، چرواہے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے دودھ پلایا تھا۔ پیاسا شکاری، وہ بادشاہ نکلا۔ بوڑھا بے اختیار چیخ اٹھا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور جیسے اسے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا، بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھلا بادشاہ کس سے کیا مانگ رہا ہے؟ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا، بادشاہ اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے سب اس سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ واہ، میں جاتا ہوں، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ ادھر الفاظ ہیں اور ادھر اس کے معنی ہیں۔ مصاحب بولتے ہیں بادشاہ کے درباری۔ جاگیر بولتے ہیں وہ زمین یا گاؤں جو بادشاہ یا نوابوں کی طرف سے دی جائے۔ فرش زمین کو کہتے ہیں۔ دردناک، درد سے بھرا ہوا، بخش دینا یعنی کہ دے دینا، دان کر دینا۔ دیدار، ملاقات، درشن۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، یہ ایک محاورہ یعنی کہ حیرت زدہ رہ جانا۔ بے اختیار، بے قابو۔ اب غور کرنے کی بات کو ہم دیکھتے ہیں۔ گھر آئے مہمان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اور اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ اصل دینے والا خدا ہے، وہی بادشاہ اور فقیر سب کو دیتا ہے، اس لیے سب کو اسی سے مانگنی چاہیے۔ یہ پورے سبق کا نچوڑ ہے۔ اب یہاں پہ 5 سوال ہیں۔ خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پُر کرنا ہے۔
इस भाग दौड़ में डैश से न जाने कहाँ खो गए। बादशाह, मुसाहिब, डांट, दीदार, दूध। यानी कि उस भाग दौड़ में तो यहाँ पे ये भरना है हमें, उस भाग दौड़ में डैश न जाने कहाँ भाग गए, यानी कि मुसाहिब, यानी कि आपके साथी। इसी तरीके से इन सारे अल्फाज को इसमें भरना है। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को लिखिए, है ना। चीज़, चीज़ें, आँख, आँख, आँखें, आवाज़, आवाज़ें। मिसाल के मुताबिक जोड़ बनाइए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक दिन आपकी अम्मी स्कूल आती है, कुछ दूर 3 लड़कियां खड़ी, वो जानना चाहती है कि उनमें से फ़रहत कौन है। आप फ़रहत की पहचान बताते हुए जवाब देंगे कि वो लंबी गोरी जिसने 2 चोटियां बांध रखी। फ़रहत है लंबी, गोरी और 2 चोटियां। ये अल्फाज सिफत को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इसम की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो उन्हें सिफत कहते हैं। अब इसमें भी इसके अलावा भी सिफत की कई किस्में थी। जैसे हमारे घर में 2 लीटर दूध आता है। अम्मी जान ने गरीब लोगों को खैरात दी। लेमू खट्टा है। तीसरा बस्ता मेरा है, वो फौजी बहुत बहादुर। अम्मी ने 100 रुपये दिए हैं। आपने देखा कि ऊपर दी गई तस्वीरों से कई सिफतों का पता चल रहा है। इन तस्वीरों के नीचे सही सिफत लिखना है। किसने क्या कहा, उनका एक जुमला यहाँ पे लिखना है। ये बादशाह है और ये चरवाहा है। ये बादशाह, ये चरवाहा है। इस कहानी को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखना है यहाँ पे। इन तस्वीरों में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें और कुछ पालतू जानवरों की, उन्हें नीचे दिए गए खानों में लिखना है। यहाँ पे जंगली जानवर लिखना है पहले में और यहाँ पे पालतू जानवर। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में भरना है। इसमें इसम कौन है और फ़ेल कौन है इसमें, और ज़मीर कौन है। इन तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। बकरी, हिरन, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिख देना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, बकरी ने 2 गाँव खा लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के खुदा हाफिज़।